طرف ہے جو کچھ میرے لباب دہن میں وہ پوری دنیا کیا جنت میں بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ہاتھ پھر بھی نہیں اٹھا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سونا نہیں ہے تاکہ میں آخر میں ایک بات آپ کو دے دوں۔ یہ جو اتنی لمبی چوڑی بات کر رہا ہوں میں ایک بات کے لیے کر رہا ہوں آپ کو۔ شامین گرامی قدر ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو نا جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی جناب والا حضرت حسین کو گٹی آقا دو جہاں کے لباب دہن کی گٹی مل گئی۔ یہ حسین آہستہ آہستہ اپنے بچپن کے اندر ہے، یہ چلتا ہوا جا رہا ہے حسین۔ یہ کون حسین؟ میرا مولا حسین۔ یہ کون حسین جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں الحسین والحسین الحسین والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور یہ کون حسین ہے؟ آقا دو جہاں تشریف لائے اور فرمایا حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے اور آقا دو جہاں سواری بن گئے۔ فرمایا میرے بیٹے میری کمر پہ سوار ہو جا، میری کمر پہ سوار ہو جا۔ شاید بی بی فاطمہ کہتی ہو بابا جی آپ تو امام الانبیاء ہیں، بابا جی آپ تو امام قبلتین ہیں، بابا جی آپ تو جنت کے مالک ہیں، بابا جی آپ تو ساقی کوثر ہیں۔ آپ اس بچے کو اوپر بٹھاتے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ شاید میرے نبی نے فرمایا ہو آج نبی جو سواری بن رہا ہے اور اپنے نواسے کو سواری بنا رہا ہے، اپنے آپ کو سواری بنا رہا ہے، اپنے نواسے کو سوار بنا رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے آج مجھے اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کوئی اور ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں شان حسین بیان نہیں کرتے۔ باہر سے ایک صحابی رسول آئے، آواز لگاتے ہیں حسین تیری سواری بہت خوبصورت ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سواری بھی اعلیٰ ہے، جو اس کے اوپر سوار ہوا وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ اس سے بڑی ان کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ ہاں جی جناب والا لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بات کو بڑا مختصر کر کے مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ارے یہ کون حسین ہے؟ جناب حسین ابن علی جن کے نام پہ 10,000 خط لکھ دیے گئے، وہ حسین کے نام پہ خط آ گئے۔ حضرت حسین اپنے مسلم بن عقیل بھائی کو بھیج دیتے ہیں۔ وہاں سے کوفے والوں نے جب ان کے ساتھ نماز پڑھی اور پہلی نماز میں دیکھا افراد کی بڑی قوت ہے، بہت زیادہ افراد آئے ہوئے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ حسین زمین ہموار آ جاؤ۔ ادھر حسین چلے، ادھر کوفے والوں نے غداری کر دی، اور ادھر دوسرا خط لکھ دیا حسین ادھر نہیں آنا، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ ادھر حسین پہنچائے، ادھر خط راستے میں مل گیا۔ مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لے لیں گے۔ سامعین عزیز وقار حسین کہتے ہیں اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم ہے حسین سے غیرت مند پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر میں یہاں پہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں اگر حکومت کی طرف سے زیادتی ہو گئی، اگر حکومت والوں نے جناب حسین کا راستہ روکا، جو حسین کے قتل کے اندر ملوث ہے، جو ان کی شہادت کے اندر ملوث ہے، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا ان کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور اس دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ نکتہ اتنا ہی کافی ہے، جہاں میں کہہ رہا ہوں اس دنیا میں بھی وہاں بھی ملے گی۔ اور اب دو حصوں میں لوگ تقسیم ہیں، ایک حصہ کہتا ہے یا حسین اور ایک کہتا ہے واہ حسین۔ سبحان اللہ۔ ہم کون ہیں؟ واہ حسین۔ اونچی آواز میں، واہ حسین۔ اونچی آواز میں۔ واہ حسین۔ اب آپ نے میرے ساتھ یہ کہنا ہے، وہ کہتا ہے ہائے حسین، ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین۔ اب میرے ہر جملے پر آپ نے بولنا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے واہ حسین، واہ حسین۔ اونچی آواز میں کہتے ہیں نا واہ حسین، واہ حسین۔ تجھے میرا سلام ہے، واہ حسین۔ وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو واہ حسین۔ تجھے میرا سلام ہے، واہ حسین، تیرے نانے کا نام نبی محمد مصطفیٰ ہے، واہ حسین۔
آہستہ بولتے ہو یار. حسین سے محبت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز میں. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پھر کہنا ہے واہ حسین. یہ اسلامی عقیدت ہے. واہ حسین، واہ حسین. ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں پہلی طرح مولوی صاحب آئے ہیں وہ واہ حسین کرواتے ہیں. یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، یہ ہمارے دل پہ لکھا ہوا ہے. واہ حسین بولے نا جی. واہ حسین. تجھے میرا سلام ہے واہ حسین، تو شہادت کے رتبے پہ آ گیا. واہ حسین تیرے نانے کا نام محمد مصطفیٰ. واہ حسین تیری اماں کا نام بی بی فاطمہ. واہ حسین تو علی کا لخت جگر ہے. واہ حسین ارے تو اکیلے چلا کربلا میں. واہ حسین تجھے میرا سلام ہے. واہ حسین جرت کا نام ہے. واہ حسین دلیری کا نام ہے. واہ حسین میرے نبی کی تصویر کا نام ہے. واہ حسین. اب 2 منٹ اونچی بولو نا. واہ حسین، واہ حسین. اونچی آواز میں، اونچی آواز میں ہاتھ کھڑے کرو. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اب بات کو سمیٹنے لگا ہوں بھائی. لوگ کہتے ہیں یہ جو بزم حسان والے صحابہ کرتے ہیں، یہ صحابی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب بات کو سمجھیے گا. جس نے ایمان کی نظر سے، جس نے ایمان کی نظر سے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، پھر ایمان پہ قائم رہا، پھر ایمان پہ مر گیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز میں. اب سنو یار، یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ صحابہ میں مرتے کیوں ہیں؟ اب تمہیں بتاؤں کہ ہم نے یہ کام صحابہ سے سیکھا ہے. ہم نے یہ کام کس سے سیکھا ہے؟ اونچی آواز میں. میری بات جوان لوگوں سے ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج والے، اسکول والے، مدارس والے، میری بات ان سے ہے. میری بات پہ غور کریں جو اردو کو صحیح طرح سمجھتے ہیں. تمہیں بڑا خوبصورت واقعہ دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی آواز میں بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی مسجد میں تشریف لائے. کونے میں دیکھا ایک صحابی ہیں، رنگ کے کالے ہیں، غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی اندر آئے، اس کی طرف دیکھا، فرمایا سعد کونے میں بیٹھا ہوا تو کیوں رو رہا ہے؟ حضور نے اٹھایا ہوگا، پھر اس کے آنسو صاف کیے ہوں گے، پھر اپنے سینے سے لگایا ہوگا. ہمیں اگر نا کوئی خان صاحب جو ہے نا اپنے سینے سے لگا دے، ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ سال سال تک ان کپڑوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ان کپڑوں کے ساتھ خان صاحب کے کپڑے لگے تھے. اور میں قربان جاؤں استاد تیری جوتی پر، تیرا سینہ محمد کے سینے سے لگا ہے. بعد میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ لا. ایک بات ہے، حضور نے فرمایا سعد تو کیوں پریشان ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ توجہ کرنا سامعین میری بات پر. ارے وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں غریب بھی ہوں اور میرے کپڑے بھی پرانے، میرا گھر بھی کوئی نہیں ہے، میری آخری خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے، مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا سعد اس پہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آج اللہ کا نبی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ مدینے کی ایک حسینہ کا نکاح تیرے ساتھ کروا کے چھوڑوں گا. تم تو جاتے ہو نا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے. کیا بات ہے یار، ایک باپ جاتا ہے، ماں جاتی ہے، رشتہ تلاش کرتے ہیں. میں قربان جاؤں سعد تیری جوتی پر تیرا رشتہ محمد مصطفیٰ کرواتا ہے. سبحان اللہ. حضور پاک نے فرمایا جا، اس کا چچا سردار تھا، اپنا خط لکھ کر کے دے دیا، فرمایا کہ جاؤ اسے کہہ دو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کروا دو. صحابی مرد ہو یا صحابی عورت ہو، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایک حکم پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. جب یہ سعد جناب چلتے ہوئے آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے جناب یہ دیکھیے نا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کروا دیں. وہ کہتا ہے جناب ذرا ہوش بھی آؤ،
अपने आप को देखो और मेरी बेटी को देखो, अपने रंग को देख, मेरी बेटी के रंग को देख, अपने कदो काट को देख, मेरी बेटी के कदो काट को देख, अपनी गुर्बत को देख, मेरी अमीरी को देख। मेरी बेटी शहजादी है, तू एक गुलाम है। शहजादियों का रिश्ता तो शहजादों से हुआ करता है। वो कहता है ये तो मुझे पहले भी पता था कि मुझे रिश्ता कोई नहीं देता, ये तो मुझे अल्लाह के नबी ने भेज दिया है। वो सरदार कहने लगा तुम चले जाओ, मैं खुद अल्लाह के नबी से बात करूंगा। साद बड़ा परेशान है, परेशानी में वापस लौट गया। हाय अल्लाह अब क्या करूं, मेरा तो रिश्ता यहाँ भी ना हो सका। जब ये चल पड़ता है सामीन एक जीवकार, अल्लाह इतने में क्या हुआ, वो सरदार अपने घर के अंदर दाखिल होने लगा। ये सारी बातें दरवाजे के पीछे उसकी बेटी सुनती है, और जब ये बाप अंदर दाखिल हुआ कहती है बाबा जी वो साथ क्या कह रहा था। बाप कहता है बेटी देखो ना, मुंह उठा के चलाया, तेरा रिश्ता मांग रहा था, मैंने इनकार कर दिया। सुनना अल्लाह के नबी की सहाबिया पे कुर्बान जाऊं, वो क्या जवाब देती है। कहती है बाबा जी वो मेरी और उस साहब के दरमियान में बड़ा डिफरेंट है, वो रंग काला है, मेरा रंग सफेद है, वो गरीब है, मैं अमीर हूं, मेरे बाप सरदार है और वो लाचार और बेकार है। लेकिन उसकी तरफ ना देख, इसे भेजने वाला कौन है, इसे भेजने वाला मोहम्मद मुस्तफा है। रब्बे काबा की कसम है, मोहम्मद मुस्तफा के इशारे पर मेरे जिस्म का खून भी हाजिर है। सुभान अल्लाह। बेटी सोच लो, क्या लगी सोच लिया, वापस आए, जाओ भाई रिश्ता तय हो गया, जाके तैयारी करो। लेकिन ख्याल से आना हम भी चौधरी हैं, हमारे घर में जब आएगा ना पैसे लेके आना, बड़ी गाड़ी लेके आना। ये आया, अल्लाह के नबी ने देखा, फरमाया साद कुछ खुश नजर आता है, कुछ खफा नजर आता है। उसने क्या जवाब दिया, कहने लगा जी हुजूर रिश्ता तो तय हो गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, क्या करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बात नहीं है, जाओ उस्मान से कह दो कि वो आपको खर्चा देगा। हजरत उस्मान के घर पर पहुंचे, कहने लगे ए उस्मान मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। ये तो गनियों का बादशाह था, मालदारों का बादशाह, सखियों का बादशाह था। जब इसके दरवाजे पे आए और आकर कहने लगे मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। फरमाया अच्छा अल्लाह के नबी ने भेजा है, इंतजार करो मैं अंदर से आता हूँ। गठड़ी भर के लाई, हाथ में दिया, तो कहने लगे, साथ ने पूछा कितने पैसे हैं। जवाब मिलता है भाई जब अल्लाह के नबी हुक्म कर दें फिर पैसे गिने नहीं जाते, बगैर गिने दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में कह दो। शामीन गिरामी कदर, अब तवज्जो लायक बात है, तू कहेगा ना जी अल्लामा दिशानी साहब क्या बात है कि तुम सहाबा पे कट जाते हो। उबैदुल्ला अनवर साहब क्या बात है कि सहाबा की दीवानगी में पड़ जाती हो। मैं कुर्बान जाऊं, पैसे मिल गए, पैसे मिल जाने के बाद मदीने के बाजार में पहुंच गया, अपनी शादी का सामान खरीदते खरीदते आखिरी दुकान पे पहुंच गया। अरे दीर के मुसलमाना मेरी बात पे तवज्जो कर, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपना घर रखता हूं, मेरे वालिदैन हैं, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं, मैं भी बड़े घर में रहना चाहता हूं, मैं भी अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहता हूं। लेकिन जब मैं सहाबा के दर की बात देखता हूं, रब्बे काबा की कसम है सारी खुशियां सहाबा के जूते पे कुर्बान कर देता हूं। सामान जब खरीद लिया, आखिरी दुकान पर पहुंच गए, घोड़ा सवार आवाज लगाता है अल्लाह के नबी ने मैदान के जिहाद में, मैदान जिहाद में बुला लिया, जो मेरी बात को सुनता है वो वहां पर पहुंच जाए। अब तवज्जो करना, साद के सामने दो बातें आ गई, एक साद की शादी, एक अल्लाह के नबी का हुक्म। अब क्या करूं, दुल्हन के हाथों पे मेहंदी सजी है कि हमें कोई लेने आएगा, लेकिन इधर अल्लाह के महबूब का हुक्म आ चुका है। अगर इधर जाऊं दुल्हन लेने जाऊं, अल्लाह के नबी का हुक्म रह जाएगा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत रह जाएगी। और अगर उधर जाऊं तो मेरी दुल्हन रह जाएगी, वो भी अपनी सहेली में बातें कर रही होगी कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। आखिरकार एक तरफ रिश्ता था, एक तरफ रसूलुल्लाह थे। जब आपस में मुकालमा हुआ, आखिरकार अल्लाह के नबी का इश्क जीत गया। सहाबी रसूल कहते हैं ऐ साद तू तो रंग का काला था, तुझे पूछता भी कोई नहीं था, आज जो इज्जत मिली है मोहम्मद की वजह से मिली है। इस तरह की
کروڑ خوبصورت لڑکیاں محمد مصطفیٰ کے جوتے پہ قربان ہیں۔ سامعین عزیز وقار ایک دم سارا سامان واپس کر دیا، گھوڑا لے لیا، زرہ لے لی، تلوار لے لی، نقاب کر دیا اور میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اور جناب والا آپ جب بڑی گمسان کی لڑائی ہے، لڑائی کر رہے ہیں، میں قربان جاؤں، ڈیلے پہ کھڑے محمد مصطفیٰ یوں دیکھ کر کے کہتے ہیں او بھیا ذرا غور سے دیکھو تو صحیح نا، یہ کون ہے جس نے نقاب کیا ہوا ہے کہ آج بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کے جہاد پر محمد کو رشکا رہا ہے۔ تمہاری سبحان اللہ میں زور نہیں یار، میرا ایک لفظ 1 کروڑ روپے کا ہے یار۔ ہاں آپ پیچھے والا بولیں، اب تو غیرت کر لو یار، اونچی کے طرف سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار میں قربان جاؤں، آخر کار لڑائی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے قاصدین کو بھیج دیا، اپنی لاشوں کو جمع کرو، او مجاہدین کو، شہداء کو جمع کرو، ان کی تدفین کا انتظام کریں۔ لیکن اگلا جملہ نکلا، اس نقاب پوش کو بھی ڈھونڈو کہ وہ کون تھا۔ صحابی آگئے دوڑتے اپنی میتوں کو جمع کرنے لگے، دیکھا کہ نقاب پوش پڑا ہوا ہے، اس کے چہرے سے نقاب ہٹا اور نیچے پڑا ہوا سعد ہے اور اس کی جان پرواز کر رہی ہے اور دلہن اپنے گھر میں انتظار کر رہی ہے۔ خدا کی قسم دل پھٹتا ہے یار اس بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو کیوں پاگل ہو گیا؟ میں کہتا ہوں یہ پاگل پن، یہ جنون تو میں نے صحابہ کے در سے سیکھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، امام اہل سنت کہا کرتے تھے صحابہ تم دیوانے محمد کے اور ہم دیوانے صحابہ کے، ساری زندگی جب تک ہماری رگوں میں گرم خون دوڑتا رہے گا صحابہ پہ جانیں فدا ہوتی رہے گی۔ جب نہ صحابی کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکری، اس نے کہا ساتھ تو پڑا ہوا ہے، اس نے کہا جا یار باتیں نہ کر، جا کے اللہ کے نبی کو میرا سلام کہہ دے اور کہہ دے کہ ساتھ کی جان نکل رہی ہے اور ساتھ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کی چھل نہیں ہے یار، اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہاں تو واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام آئے، پہلے روئے پھر ہنسے، صحابہ نے پوچھا، لیکن میں بات کو کچھ یوں کرنا چاہتا ہوں، اپنے خطیبانہ انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ، وہ صحابی کہتا ہے، ساتھ کہتا ہے جاؤ جا کر کے جاؤ جلدی جاؤ، چلے جاؤ، میرے نبی سے کہہ دو سعد کی ایک تمنا تو پوری نہ ہوئی، اب ایک تمنا اور رہ گئی ہے۔ اللہ کے نبی وہ تمنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میری اس تمنا کو پورا کر دو۔ میں آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں سعد وہ کون سی تمنا ہے؟ سعد کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کا نبی آ جائے، میں اپنا سر اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دوں، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکراؤں اور نبی مجھے دیکھتا چلا جائے اور میں کلمہ پڑھتا جاؤں اور میری جان پرواز کرتی چلی جائے۔ مارنا شان صحابہ کا نعرہ، شان صحابہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سامعین عزیز وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، ارے یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں جناب سعد کی روح پرواز کر گئی، میرے نبی پھوٹ کے رو گئے۔ اور دشانی صاحب سے پوچھنے والوں، عبید اللہ نور صاحب سے، عبداللہ عابد صاحب سے پوچھنے والوں کہ تم صحابہ کے دیوانے کیوں بن گئے؟ رب کعبہ کی قسم ہے جنہیں دیکھ کر نبوت کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، میرا خون بھی ان کی جوتی پہ قربان ہے۔ اللہ اللہ، پہلے اللہ کے نبی روئے پھر بعد میں مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں اور آپ ہنسے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رویا اس لیے میرے اس یار کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی، شادی نہ ہو سکی، لیکن میں ہنسا اس لیے
جب میں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں میرے نبی میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے جنت میں 7 کا محل دیکھا اور اس کی 70 حوریں 70 بیویاں دروازے پہ کھڑی تھی اور آپس میں جھگڑا کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ پہلا سلام میں کروں گی، دوسری کہہ رہی تھی کہ پہلا سلام میں کروں گی۔ یہاں پہ میرا شعر سننا، کیا عجیب سا شعر کسی نے کہا ہے یار، کہ سعد نے یوں کہا، جلوہ تو دکھا دے، جلوہ تو دکھا دے ذرا اے محمد، جلوہ تو دکھا دے ذرا اے محمد، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آخری نظریں ہیں یار، قیامت کے دن بدر کی زمین، احد کی زمین ان کی شہادت گواہی دے گی۔ سعد سے اللہ پوچھے گا باوجود جانتے ہوئے، سعد تو بتا زندگی دی تھی تو نے کہاں قربان کری؟ تو سعد کہے گا اللہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اپنے محمد سے پوچھ لے وہ خود ہی بتا دے گا۔ اب ایڈوانس سے سبحان اللہ کہہ دینا، میں شعر پڑھوں۔ سبحان اللہ، جو پیچھے کھڑے ہیں سارے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک بات سننا، میرے لیے نہیں کہنا، آپ نے اللہ کے لیے کہنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اونچی آواز میں کہہ دینا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب سننا، جلوہ تو دکھا دے ذرا اے محمد، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سننا، چلے جو محمد جلوہ دکھانے، چلے جو محمد جلوہ دکھانے، سعد تیری قسمت کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت نہیں ہے، نماز کا وقت پورا ہو گیا، 7:45 بجے آپ کی نماز ہے۔ وقت کی پابندیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی مولوی صاحب نے آ کر کے پوری رات ٹھیکے پہ لے لی۔ تو اب میں آپ سے آخری بات کر رہا ہوں، اگر آپ دنیاوی ترقی چاہیں یا آپ دین کی ترقی چاہیں یا آپ عدل و انصاف چاہیں، وہ صحابہ کے در کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتا ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہاں پہ بہت سی جماعتوں کے لوگ ہوں گے، میں سب کو ایک دعوت دے رہا ہوں، جیسے میرے قائد محترم نے آپ سے یہ فرمایا، آپ جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ محبت کریں، لیکن اتنا سوچ لینا کہ قیامت والے دن اگر آپ کا حشر صحابہ کے ساتھ ہو، اگر آپ صحابہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے سنا نا کہ قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے اللہ کی دربار میں کس کو پیش کیا جائے گا؟ سارے بولو، حضرت ابوبکر صدیق سب کے تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یار وہاں پر جب جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے صدیق اکبر تجھ سے کیا حساب و کتاب لوں؟ آنکھیں دیں تو محمد کو دیکھتا رہا، زبان دی تو میرا کلام پڑھتا رہا ہے۔ جا ابوبکر ہم نے آپ کو جنت دے دی۔ اب جب ابوبکر جانے لگے گا، جائے گا، آواز آئے گی اے ابوبکر واپس آؤ۔ اللہ جلال میں ہوں گے، ابو بکر بھی سوچیں گے پتہ نہیں اللہ نے کیوں بلا لیا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی۔ جب قریب آئیں گے رب فرمائیں گے ڈرتا کیوں ہے؟ ہم نے آپ کو جو کہہ دیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا، بلایا اس لیے ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے تیرے متلاشی ہیں، سارے تیرے عشاق ہیں، لہٰذا میں ان کی آرزو کو پورا کر رہا ہوں۔ جنت کے ایک دروازے سے اندر داخل ہو، دوسرے سے باہر نکل، کرتے کرتے 8ویں سے اندر داخل ہو جا، میری جنت تیری جوتی پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، ایک زبان عربی زبان ہوگی میدان محشر میں، اور
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک سارے لوگ آواز سنیں گے. جب ابو بکر صدیق اللہ کے دوبارہ بھیجنے پر جنت جائیں گے، میں بھی آواز کر لوں گا، اے ابو بکر صدیق، میں بھی تو تیرا فوجی تھا نا، تو اپنے نوکر کو چھوڑے بغیر جنت کیسے جائے گا؟ خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے ابو بکر واپس دوڑ کے آئے گا، اللہ کی دربار میں جھولی پھیلا لے گا، اپنے نبی کو کہہ دے گا، اے میرے نبی، یہ جو میرے چوکیدار تھے، یہ میں آپ کا چوکیدار تھا، غارے شور کے اندر یہ میرے چوکیدار تھے، اگر اللہ تیرے چوکیدار کو جنت میں بھیج رہا ہے تو پھر میری دعا ہے کہ میری چوکیداروں کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل کر دو. تو انشاءاللہ آپ یہ بزم حسان والوں کو ساتھ دو گے انشاءاللہ اونچی آواز میں. انشاءاللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. سبحان اللہ. یہ آخری جملہ ان کے لیے بھائی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اب میرے خیال میں بھی دشانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس انعام کا میں بھی حقدار ہوں. ہوں کہ نہیں جی؟ آپ سب کہتے ہیں ہوں کہ نہیں ہوں؟ سارے بول دیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت کا انعام آگے، مجمع سے انعام نہیں آیا ابھی تک. وَأَحْسَنَ مِنْكَ، سارے میرے ساتھ بول دیں یار. وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. حسان کہتا ہے اللہ کی سونے نبی، تو اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَرَىٰ. ارے آخری شعر کا میں ترجمہ کرتا جاؤں، اگر اندر جاؤں تو سمندر ہے، میں صرف کنارے پر بیٹھ کر موج کا ایک قطرہ لے لوں. حسان کہتے ہیں اللہ کے سونیا نبی تے چہیتیا نبی تے اعلیٰ نبی تے عرفہ نبی تے بلند نبی تے بالا نبی تے برتر نبی تے حسین نبی تے احسن نبی تے جمیل نبی تے اجمل نبی اعظم نبی تے عظیم نبی. اللہ نے دنیا کو بنایا، لیکن جب تجھے بنا رہے تھے اللہ نے فرمایا سونیا میں تجھے بنا رہا ہوں، تو بتا تجھے کیسا بناؤں. محمد بناتے گئے، مصطفیٰ بناتے گئے، مصطفیٰ بتاتے گئے اور خدا آپ اس کو بناتے گئے. تو ساتھیوں آپ انشاءاللہ بزم حسان کا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یار میرے قائد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر ان کے لیے جملہ نہ کہوں گا تو زیادتی ہو جائے گی. ہمارے بڑے محبوب قائد ہیں، ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پتہ تھا یہ جو جتنے آپ کے لوگ ہیں نا، آپ کی پارٹیوں کے لوگ جو ہے نا، وہ ان سے آپ کو 10 فٹ پیچھے رہنا پڑتا ہے، اور ہمارے اور ہمارے قائدین کے درمیان میں آدھی اینچ کا فرق بھی نہیں رہتا. ہم ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں جہاں پہ آپ صحابہ کے کھاتے لگ جاؤ گے ہم بھی آپ کے ساتھ صحابہ کے کھاتے میں لگ جائیں گے. دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بس، دشمن میرا نشان
مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی فنا کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا. آپ یہاں پہ آئیں گی، ایسے مزہ نہیں آتا. اور کیا ذرا یہ جو عبید اللہ انور صاحب ہیں حضرات آ جائیں نا جو یہاں کے، تاکہ ذرا یہ آپ چین بنا لیں، میں شعر پڑھ لوں تو بس آخر بات کو ختم کرتے ہیں. دشمن میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی بنا کی نوک پر اپنا سر چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تب سرے، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. اب جس کے جی میں آئے وہی روشنی پائے، ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.